بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 138 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 170 اور آیت نمبر 171۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل اللہ، اس کلام کی جو اللہ نے اتارا ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں کہ بل نتبعوا، نہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما الفینا، جس پر ہم نے پایا، علیہ آباءنا، اپنے باپ دادا کو۔ اولو کان آباؤہم، بھلا کیا اس صورت میں بھی کہ ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا، ذرا بھی سمجھ نہیں رکھتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ ہی کوئی ہدایت یافتہ تھے۔ ومثل الذین، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، ومثل الذین کفروا، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی، وہ شخص کسی ہے جو ینعق بما لا یسمع، ان جانوروں کو بلائے جو کچھ نہیں سنتا، الا دعاء و نداء، سوائے ہانک پکار کے، صم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہم لا یعقلون، کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ بھلا کیا اس صورت میں بھی جب ان کے باپ دادا ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت پر بھی حاصل نہ کی ہو، اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہو، ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے، یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، لہذا کچھ نہیں سمجھتے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ دوسری بات، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ تیسری بات، بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے جب ان کے باپ دادا ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو۔ چوتھی بات، جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ پانچویں بات، یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، لہذا کچھ نہیں سمجھتے۔ بزرگان محترم، کافروں کو جب اللہ کی نازل کردہ باتوں کی اتباع کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ صاف طور پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن باتوں پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ مشرکوں کا یہی طریقہ رہا اور آج بھی ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کے طریقے ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کے باطل طریقے پر عمل کرنے میں بال برابر کمی نہیں کرتے، ان کے سامنے حق بات دلائل کے ساتھ بھی رکھی جائیں تب بھی وہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی عمل کرتے ہیں، اسی کی اتباع کرتے ہیں، اور وہ کسی بھی قیمت پر اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے باطل پرست مشرکوں سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا یہ لوگ اپنے باپ دادا کی ایسی صورت میں بھی اتباع کریں گے جبکہ ان کے باپ دادا بے سمجھ ہوں اور ہدایت پر بھی نہ ہوں؟ ایسے سخت دل اور باطل پر اٹل رہنے والے کافروں کو دعوت دینے والے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کے پیچھے چیخ رہا ہو جو جانور صرف پکار اور آواز کو ہی سنتے ہیں، اس کا معنی اور مطلب وہ سمجھ نہیں پاتے۔ وہ جانور جس طرح اتنا سمجھتے ہیں کہ ان کو آواز دی جا رہی ہے اور اس پکارنے والے نے کیا کہا وہ نہیں سمجھتے ہیں، ان کافروں کی مثال بھی ان جانوروں ہی کی طرح ہے، یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، کچھ بھی یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ ان 2 آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دیکھا دیکھی، چولہا پھونکی والا طریقہ اختیار نہ کریں۔ ہمارے لیے اپنے باپ دادا کا طریقہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہی دلیل ہے جس پر چل کر ہم ہدایت پا سکتے ہیں۔ آج کل بعض مسلمان بھی یہ کہہ کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فلاں طریقہ ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، بس ہم اس پر عمل کریں گے، حالانکہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں اس سلسلے میں بہت سی آیات ہیں۔
کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا اس کی اتباع کرو، کافروں کی اتباع مت کرو، گمراہوں کی اتباع مت کرو۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 میں کہا گیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 12 میں کہا گیا وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا آمنوا اتبعوا سبیلنا، کہ کافی لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے پر چلو۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 21 میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس چیز کی اتباع کرو جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو باپ دادا کی اتباع کریں گے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 میں ہے اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، کہ تم اس کی اتباع کرو جو تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ کی آیات میں بھی ہے، سورہ مائدہ میں بھی ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔